بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ قال اللہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہ بہت اس آیت مجیدہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے۔ اب یہ اولی الامر کی جو تعریف ہے نا، اس پر علماء کے درمیان بڑے اس میں بحثیں ہیں، میں ان بحثوں میں نہیں جاتا۔ ہاں لیکن ایک اس کا جو رخ ہے، ایک رخ جو ہے اس پر بات کروں گا صرف، باقی بحثوں میں نہیں جاتا۔ وہ ایک رخ یہ ہے کہ عام طور پر تراجم میں لکھا ہے، سورہ نساء میں یہ آیت موجود ہے، دیکھ لیجئے گھر میں، عام طور پر تراجم میں لکھا ہے کہ تم میں سے جو صاحب حکومت ہے اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی بات میں تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تو پھر اللہ اور رسول کی طرف جو ہے اس کو لوٹاؤ، وہاں سے کتاب و سنت سے اس کا فیصلہ لے لو کہ کیا ہے۔ لیکن جو صاحب اقتدار و اختیار ہے اس کی اطاعت کرو اور واجب ہے، صاحب حکومت کی یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر علماء سے بھی درخواست ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ واو کا عطف آ رہا ہے، جیسے اللہ کی اطاعت کرتے ہو ویسے رسول کی کرو اور پھر اولی الامر کی کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کلی اطاعت ہوتی ہے میرے بھائی، جزوی اطاعت نہیں ہوتی کہ عبادت میں اطاعت ہوگی، معاملات میں اطاعت ہوگی، معاشرت میں اطاعت ہوگی، معیشت میں اطاعت ہوگی، آپ کے امور حکومت میں جو ہے اس میں اطاعت ہوگی۔ جتنے شعبے ہیں، میں فلسفیانہ قسم کی علم الکلام کی اصطلاحات استعمال نہیں کر رہا، جتنے شعبے ہیں زندگی کے، ان سب میں اللہ کی اطاعت کلی اطاعت ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کلی اطاعت، تنہائی میں بھی اور معاشرت میں بھی، ہر جگہ اطاعت ہے، اس کا حکم پوری اطاعت کرو، واجب ہے تم پر، کہیں یہ نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے چھوڑ دی یہ میں کر لیتا ہوں، نہیں۔ اب اسی واو کے عطف کے ساتھ اولی الامر کی کرو، اور اگر تمہیں اولی الامر کی اس میں جو ہے وہ ذات میں اختلاف ہے یا کسی معاملے پر اختلاف ہے تو اللہ اور رسول سے رجوع کر لو، اس طرف لوٹاؤ اس کو کہ ادھر کتاب و سنت کا کیا فیصلہ ہے۔ تو اگر صاحب حکومت ہے اولی الامر تو پھر ہندوستان کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر شعبے میں اطاعت کلی کریں نریندر مودی کی، وہ جو بھی کہتا ہے اطاعت ہوگی کلی، اس میں عبادت بھی ہے، شریعت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ ہے تمہارا اولی الامر؟ نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا نریندر مودی جو ہے وہ اولی الامر نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت کلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے صاحب اختیار و حکومت جو ہیں، کبھی زرداری صاحب تھے، پھر نواز شریف صاحب تھے، پھر عمران خان صاحب ہیں، اب کریں کلی اطاعت کریں، ان کی کلی اطاعت کریں نا، آپ جزوی نہیں کریں گے، کلی جس کی کرنی ہے اس کی کل اطاعت کرنی ہے، تو اب کریں ان کی کل اطاعت کریں۔ تو کیا انہوں نے ان تینوں صاحبان نے یا ان سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں اس ملک میں سود کا نظام ختم کر دیا؟ یہ نواز شریف صاحب کا دور تھا جب سود کے خلاف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے مشرف سے پہلے جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیل دائر کی تھی کہ نہیں جی سودی نظام ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ ابھی تک وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کی تاریخیں ہی نہیں لگتی۔ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے سود کا نظام، اور ہم اطاعت کریں اس اولی الامر کی۔ آپ اولی الامر کی تعریف ہی بدل لیں بھائی، بہتر ہوگا۔ آپ صاحب حکومت کو اولی الامر کہنے کی بجائے آپ اس کو اولی الامر مان لیں جس کی آپ اطاعت کلی کر سکتے ہیں، تو بچ جائیں گے، بہتر ہوگا آپ کے لیے نا، کہ جو آپ کو عبادات بھی بتائے، جو آپ کو معاشرت بھی بتائے، جو آپ کو شریعت بھی بتائے، جو آپ کو دین اور دنیا کی تمام چیزیں بتائے، آپ اس کو اولی الامر مان لیں۔
اس کی آپ اطاعت کر لیں، آپ یہ حکومتوں کے معاملے حکومتوں پر چھوڑ دیں، آپ یہ حکومتوں کے معاملے حکومتوں پر چھوڑ دیں، تو آپ اپنی یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا، اگر اس کو چینج کر لیں گے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میرے ایک ساتھی جو ہے وہ کہنے لگے کہ جماعت اسلامی والوں کے لیے جو ہے وہ سراج الحق صاحب اولی الامر، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے ہیں، سراج الحق صاحب ان کے لیے اولی الامر ہیں۔ یہ جماعت اسلامی والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صاحب حکومت کو اولی الامر سمجھنے کی بجائے وہ سراج الحق صاحب کو اپنا اولی الامر سمجھیں اور اپنے معاملات ان کے مطابق چلائیں۔ جے یو آئی والوں کے جو ہے نا، انہیں مان لینا چاہیے کہ ہمارے اولی الامر جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، ہم اپنے معاملات جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق چلائیں۔ اسی طرح سے دیگر جو جماعتیں ہیں، اسی طرح سے جو ایسے جو مشائخ ہیں جو واقعی رہبری کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، ان کے ماننے والے ان کو مان لیں۔ ہر کسی کو اپنا ہے، کوئی تقلید کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن خدا را یہ صاحبان حکومت کو تو اولی الامر نہ مانے، کیونکہ اطاعت جو ہے وہ کلی کا حکم ہے، وہ جزوی کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو بھی دیکھیں اور تلاش کریں، کیونکہ اگر عوام سے یہ بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ کو دین کا نہیں پتا تو بہرحال آپ نے کسی نہ کسی سے دین کو سیکھنا ہے، اور جس سے آپ نے دین کو سیکھنا ہے نا، اسی کو جو ہے وہ آپ نے استاد بھی مان لینا ہے، اسی کو سب کچھ، وہ آپ کا استاد ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا بھائی، بس اس کو ہی سمجھ لیں جس سے آپ لے رہے ہیں۔ تو اس کو صاحبان حکومت والا جو ہے نا، اس سے نکال لیں۔ اگر اس کو صاحبان حکومت کرنا ہے تو پھر حکمران جو ہے پھر وہ ہوگا جو مکمل طور پر دین پر خود بھی کاربند ہے اور دوسروں کو بھی مکمل طور پر دین پر لانے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس مملکت کو واقعتاً جو ہے وہ ریاست مدینہ کی ایک اور مثال بنا کر پیش کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور سب سے پہلے اگر یہ کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے سود کو ختم کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی آپ کو برکتیں عطا کرتا ہے۔